بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسٹوڈنٹس، آج آپ کے سامنے جو لیکچر پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے۔ آپ جانتے ہوں گے یا جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں یہاں پہ کہ کچھ جو سکھانے کے میتھڈ ہوتے ہیں لینگویج سکھانے کے، جیسے انگلش لینگویج سکھانے کا ایک میتھڈ ہے GTM، جو کہ ہمارا ایک روایتی انداز ہے۔ خاص طور سے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے شروع سے کہ ہم گرامر کو بھی، انگریزی کو بھی اردو ٹرانسلیشن کے ذریعے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ شروع سے سکھایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کی میننگ بتائی جاتی ہے، پھر بتاتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیشن اس طرح کرنا ہے۔ اس طرح ہم گرامر کو بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یہ میتھڈ بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے یہ استعمال میں ہے، مگر اس کی کچھ خرابیاں ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتا ہے یہ میتھڈ۔ وہ آج ہم آپ کو یہاں پہ اس لیکچر میں بتائیں گے۔ دیکھیں، ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے، اس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں ادب و آداب کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کسی بڑے سے، معتبر شخص سے کس طرح بات کرنی ہے، اس کے ساتھ جمع کا یا واحد کا صیغہ کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اردو کا ایک خاصہ ہے، یعنی اس کی ایک کریکٹرسٹکس ہے۔ مگر انگریزی میں ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا جب ہم انگریزی زبان کو اردو زبان کے ذریعے سیکھتے ہیں تو یہ مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک گھر میں دادی اماں ہیں آپ کے، وہ ایک احترام کی شخصیت ہیں، محترم شخصیت ہیں۔ ان کے لیے کبھی آپ استعمال یہ نہیں کرتے کہ دادی اماں بیٹھی ہے، آپ کہتے ہیں دادی اماں بیٹھی ہیں۔ اب جب کہ اس کو جب آپ انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گرینڈ مدر از سٹنگ۔ یہاں آپ استعمال کر رہے ہیں از۔ اس کا مطلب جو آپ کو سکھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچر بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے۔ تو جب کہ آپ استعمال جو کر رہے ہیں اس میں آپ استعمال کر رہے ہیں پلورل ہیں، یعنی آر کی میننگ میں۔ تو آپ نے یہ دیکھا جملہ۔ دوسرا دیکھیے، صدر بیٹھے ہیں۔ صدر، پریزیڈنٹ، چاہے وہ کسی کمپنی کے ہوں یا کسی ملک کے ہوں، قابل احترام شخصیت ہوتے ہیں، ان کو ہم اردو میں اسی طرح کہتے ہیں صدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں کہتے ہیں the president is sitting۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں ہم تو یہ ہوگا، بالکل خالص ترجمہ کریں ٹرانسلیشن میتھڈ سے تو بنے گا صدر بیٹھا ہے، صدر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اردو میں جب ہم بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں تو اگر ٹرانسلیشن آ جاتی ہے کہ صدر بیٹھے ہیں اور ایک بچہ اس کو GTM کے میتھڈ سے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انگریزی میں، تو وہ کہہ سکتا ہے the president are sitting۔ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے غلط نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پڑھا ہے غلط ہے۔ لہٰذا یہ خامیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ۔ آگے دیکھیے، صدر بیٹھے ہیں اور صدور بیٹھے ہیں، دونوں میں ہی جو استعمال ہوا ہے پلورل استعمال ہوا ہے، ہیلپنگ ورب۔ صدور بیٹھے ہوئے یعنی بہت سارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی انگریزی بالکل ٹھیک بن جائے گی، the presidents are sitting۔ اسی طرح وزراء دورے پر ہیں، کئی وزراء ہیں، وزیر کی جمع، تو ان کے لیے کہیں گے منسٹرز آر آن وزٹ۔ جبکہ وزیر دورے پر ہیں، ایک وزیر کو بھی عزت دے رہے ہیں تو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر یہاں انگریزی میں تو پھر چینج ہو جائے گا، منسٹر از آن وزٹ، کہ منسٹر دورے پر ہے۔ اسی طرح مہمان خصوصی رخصت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہمان خصوصی رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں پہ انگلش بنے گی the chief guest has departed۔ ہیز استعمال کریں گے جو کہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہم ٹرانسلیشن اس کی جو کر رہے ہیں وہ ہم پلورل کے صیغے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جو لفظ انگریزی میں ہم ٹرانسلیشن کے ذریعے سیکھتے ہیں GTM کے ذریعے، وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور ٹیچر بھی بتاتے ہیں کہ ایم کا مطلب ہے ہوں، آر کا مطلب ہے ہیں، از کا مطلب ہے اور واز کا مطلب تھا یا تھی، اور ور کا مطلب تھے، یعنی پلورل میں استعمال ہوگا۔ تو یہ ورڈز انڈیکیٹ کرتے ہیں نمبر کو، سنگل اور ایک سے زیادہ سے، مور دین سنگل، پلورل کو۔ اب اس لیسن کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس لیسن کا مقصد یہ ہے کہ آپ انگلش کو سیکھیں اس کی اپنی گرامیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کے کلچر کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کو سمجھتے ہوئے انگلش کو سمجھیں، اس لینگویج کو اس کی اپنی لینگویج میں سمجھیں۔ دوسرا،
کنفرم نمبر آف سبجیکٹ اینڈ یوز ہیلپنگ ورب اکارڈنگلی. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو اس کے جو واحد جمع ہے اس کو سمجھیں اور اس کے سبجیکٹ کے حساب سے اس کو استعمال کریں. لرن ڈرا بیکس آف جی ٹی ایم فرسٹ. سب سے پہلے جی ٹی ایم کے جو ڈرا بیکس ہیں، اس کی خامیاں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد آپ پڑھائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اس طرح اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہدایت ہے جو ان چیز کو سمجھتے ہوئے لرننگ کرے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیسن میں یہ کافی ہے. امید ہے آپ کو اس کا یہ کنفیوژن سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کا آپ اپنے پریکٹیکل لرننگ کے اندر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو ویری مچ.